السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر میں ہم سبق نمبر 44 پہ پہنچے ہوئے ہیں اور سورہ النساء پر ہیں اور آیت 105 پر ہیں۔ خاندان کو بہتر بنانے کے احکامات آئے، جنگی معاملات اور لوگوں سے اسلامی حکومت کو دوسری حکومتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے۔ پھر منافقین کے احکامات آئے کہ ملک کے اندر جو دشمن ہے، تمہارے چھپے ہوئے دشمن، ان سے کیسے معاملہ کرنا ہے، ان پرابلم کو کیسے حل کرنا ہے۔ اب جو ہے قانونی نظام، یعنی کہ ملک کے اندر دیکھیں، ملک کے اندر بھی تو ایک عدالت سسٹم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اندر کرائم کیے جائیں گے، لوگوں میں آپس میں اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، تو ان کا بھی تو اسلامی حکومت کو حل کرنا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں نشاندہی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ اسلامی حکومت میں قاضی جو ہے، ایک فیصلہ کرنے والا، حکومت کا بڑا، اس کو کیا احتیاط کی ضرورت ہے، اس کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، وہ کس روشنی میں تمام باتوں کے فیصلے کرے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں نشاندہی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا، الا اور کا، آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق ساتھ حق کے، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو، ارا کا، ارا ہوتا ہے دکھانا، ٹھیک ہے، یہ خواب کے لیے بھی آتا ہے، خواب میں جب کسی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے تو بھی ارا آتا ہے، لیکن یہاں پر خواب مطلب نہیں ہے، بلکہ جو یقینی علم جو قرآن اور حدیث کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ارا دکھایا گیا، کا تجھ کو، یعنی قرآن اور حدیث میں جو حکمت کی باتیں اور جو فیصلہ کرنے کی قوت جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ہم نے آپ کو سکھائی، اس کے ساتھ آپ، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وحی کے ذریعے، اس کے ذریعے آپ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان۔ ولا تکن، ولا اور نہ، تکن تم ہو جاؤ، للخائنین خائن کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے۔ خائن جو ہوتا ہے یہ منافق ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن منافق دین کے معاملے میں حق کو چھپاتا ہے اور دین کے معاملے میں غلط بیانی کرتا ہے، اور خائن جو ہے وہ دنیا کے فائدہ، دنیا کی چیز کوئی ہوتی ہے اس کے معاملے میں غلط بیانی کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر کوئی انسان تو جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ بھی خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ حق کے مطابق گواہی دینا یہ امانت ہے۔ کسی کے پاس اگر کسی نے کوئی جرم دیکھا اور وہ حق کے ساتھ گواہی دیتا ہے تو وہ امانت ادا کر رہا ہے، لیکن اگر کسی نے جرم کو دیکھا ہے مگر جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خائنین کے لیے خصیمہ، خصم کہتے ہیں جھگڑالو کو، بہت جھگڑا کرنا، تو آپ جھگڑا نہ کریں ان کی طرف سے جو کہ خیانت کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا ہم نے سیکھا؟ پہلی بات یہ کہ اسلامی مملکت میں جو فیصلے ہوں گے لوگوں کے اختلافات کے، وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہوں گے، شرعی لا۔ اسلامی حکومت میں شرعی لا ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ یہاں سے کہ لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلے ہو ان کو آپ کو کیسے کرنا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے، یعنی کہ شرعی لا ضروری ہے۔ اگر ایک اسلامی حکومت ہے تو اس میں شرعی لا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ جب آپس میں اختلافات ہو، اسلامی مملکت میں لوگوں میں اختلافات ہو تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول ہے
ٹھیک ہے. شان نزول کیا ہے اس کا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے شان نزول کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایسا واقعہ جس کی بنا پر یہ یہ آیات نازل ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف اس واقعے سے ہی اس آیت کا حکم ہے، بلکہ یہ حکم عام ہوتا ہے. لیکن شان نزول سے ہمیں اس بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو شان نزول اس کا یہ تھا کہ مدینہ میں ایک انصار قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تعما یا بشیر، اس کا نام تعما تھا یا بشیر تھا، بن ابیرق، یہ آدمی انصاری تھا. اب اس نے کسی دوسرے انصاری کی ذرا چرا لی. ذرا کیا ہوتی ہے؟ ذرا جنگی لباس ہوتا ہے. اس نے ذرا کو چرایا. اس کو ڈر لگا کہ اب یہ پکڑا گیا ہے، لوگوں کو جس کی ذرا تھی اس کو پتہ چل گیا ہے. تو اس نے اس ذرا کو ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پھر اس نے کیا کیا، اپنے کچھ بھائیوں کو، کزنس کو، اور کچھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اس یہودی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس یہودی نے چوری کی ہے. بڑی مطلب چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر لیا کہ یہودی چور ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بلا بھیجا اور آپ کو یہ تھا دل میں کہ اس کو اس کی سزا دی جائے گی چوری کی. تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے یہودی کی برات کو ظاہر کیا کہ یہودی مجرم نہیں ہے، بلکہ یہ جو منافق ہیں جو کہ بظاہر اسلام کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس شخص نے یہ کام کیا ہے. اب دیکھیں اس آیت میں ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہے. پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند کرتا ہے. ایک یہودی کے فیور میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اور یہ ایک آیت نہیں، آج کی پوری آیات اسی واقعے کے مطابق ہے. تو ایک یہودی کی برات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف ہے اللہ کے پاس. یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو میں اس کی فیور کروں، اور وہ جو میری نمازیں نہیں پڑھتا، جو میرا حق نہیں ادا کرتا، اس کو چلو جھوٹی سزا مل جائے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے عدل پر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی کرنے سے بچا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور قریب تھا کہ فیصلہ سنا دیتے، تو گویا ایک ظلم ہو جاتا، کسی بے گناہ کو سزا مل جاتی. تو گویا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت و کرام دیا. اللہ نے ان کو بہت سی باتیں غیب سے بتائی بھی، لیکن عالم الغیب نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہوتا تھا غیب کا، وہ اللہ کا بتایا ہوا ہوتا تھا. کیونکہ یہاں پر اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو کسی کی جھوٹی بات سے متاثر آپ نہ ہوتے. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے پوری تحقیق نہیں کی اس معاملے کی، اور صرف ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتیں سن کر آپ نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ اس نے چوری کی ہے. تو یہ ایک جج کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ کسی کو دونوں سائڈز کو سنے بغیر کوئی فیصلہ کرے. تو یہ اس وقت آپ سے یہ غلطی ہونے والی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً سے متنبہ کیا اور یہ آیت نازل فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے آپ ان کے طرفدار نہ بنیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے یا ان کی دفاع کرنے والے نہ بنیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معصوم رکھتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان ہونے کے ناطے کچھ مقامات پر مسٹیک ہوئی، ٹھیک ہے،
لیکن فوراً وحی کے ذریعے، فوراً قرآن کی آیات کے ذریعے اصلاح فرما دی گئی. کیوں کہ آپ کا ہر قول، ہر عمل جو تھا وہ شریعت بن رہا تھا، اسلام کی شریعت. آج ہم جو کچھ فالو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات، ہر عمل ہمارے لیے اتباع کرنے کے لیے ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی رہنے نہیں دی. اگر انسان کے ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی تو فوراً سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کی اصلاح فرمائی. اس کی مثال قرآن میں ہے اور جگہوں پر بھی ہے. جیسے سورہ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے شہد نہیں کھاؤں گا آئندہ سے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہد کا استعمال بالکل چھوڑ دیتے تو پھر امت کو کیا ہوتا کہ امت اس کو فالو کرتی، اس کو شریعت سمجھتی، اس کو دین کا حصہ سمجھتی. اس لیے فوراً سے اصلاح کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما تحل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر حلال کیا ہے اس کو تم کیوں حرام کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قسم توڑوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کو شہد کا استعمال کرنے کے لیے فرمایا گیا. اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اب نبی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا ہے گناہوں سے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنے میں، یہ بھی واضح کرنا تھا کہ انبیاء کرام بھی کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے، ان سے بھی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے. تو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہی کے مطابق ہوتی ہے. مگر یہ ہمیں دین سکھایا گیا اس طرح سے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انسان ہونے کے دلائل بھی پیش کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور اگر آپ سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا غلط فیصلہ ہو گیا تو اللہ نے فوراً سے اصلاح فرما دی اس کی، کیونکہ انبیاء کی عصمت کو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. دیکھیں سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قصہ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. تو گویا انبیاء کرام کی فوراً اصلاح فرما دی جاتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کی عصمت کو، ان کی معصومیت کو برقرار رکھتا ہے. تو یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فوراً سے تنبیہ کر دی گئی، یہ بتا دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی خائن کی، کسی کی باتوں میں آ کر کبھی فیصلہ نہیں کیجیے گا. تو ہمیں یہاں پر کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام کا قاضی جو بھی جج ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ پورے دلائل دیکھے. اس کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل اور حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے، نہ کہ لوگوں کی باتوں کو سن کر فیصلہ کر لے یا کسی کے کنونس کرنے پر فیصلہ کر دے، یا کوئی پروپیگنڈا. دیکھیں بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، کبھی ایسے میں کوئی کیس آتا ہے، لوگوں میں بڑی باتیں چل رہی ہوتی ہے، مگر جج کو الاؤڈ نہیں ہے کہ لوگوں کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرے. اس کو کورٹ میں سارے ثبوتوں کو، گواہوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے.
تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا خبردار میں ایک انسان ہوں، جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز رار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور حالانکہ وہ فیصلہ حق پر نہ ہو، اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ ایسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی تھی کہ دیکھو میں تو فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تم لوگ جو کچھ بتاتے ہو، گواہیاں دیتے ہو، لیکن میں انسان ہوں، مجھ سے پھر بھی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تم اگر کسی کے حق میں غلط فیصلہ ہو جائے تو تم یہ خوش مت ہو جانا کہ تم کو فائدہ ہو گیا، کیونکہ یہ فائدہ تمہیں ایک آگ کی طرح ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ کا ٹکڑا مل گیا ہے۔ تو گویا کہ غلط گواہی بھی نہیں دینی چاہیے، اور انسان کو غلط فیصلہ مل جائے، ہمیں ہمارا حق نہیں ہے، پھر بھی ہمیں غلطی سے کوئی دے دے تو ہمیں خود ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کو نہ قبول کریں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تم خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنو۔ تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے ہمارے عام زندگی میں، حالانکہ ہم جج نہ ہو، ہمیں کوئی فیصلہ لوگوں کا نہیں کرنا، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایسے معاملات آتے رہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب کبھی بعض اوقات ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں، اپنے خاندان کی باتیں، یا کسی دوسرے دوست کی باتیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور ہمارا دل ہمدردی سے بھر جاتا ہے ہمارے دوست کے لیے، کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اس سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے بات سن کے اگر ہم نے بھی دوسروں کو ان کی بات کہی کہ ہاں اس کا شوہر خراب ہے، اس کی بیوی خراب ہے، اس کا بیٹا خراب ہے، اس کا بھائی خراب ہے، تو ہم بھی گنہگار ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ بغیر دونوں سائڈز دیکھے ہم کبھی رائے قائم کر لیں۔ لوگ دیکھیں ہر انسان کو اپنے آپ کو وہ معصوم سمجھتا ہے، اور اپنے حق میں فیصلہ چاہتا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی آ کے بات کرتا ہے تو ہمیں اگر ہم نے اس کی بات سن کے دوسروں کو یہی بات بتائی، یا اس کو بھی کہا کہ ہاں یہ تو بہت غلط تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان باتوں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم احتیاط برتیں۔ اور بعض اوقات یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، اکثر ہم بات سن کے فوراً سے اس پرسن کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، اور ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی اچھا نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کو ایسا کر رہا ہے، یا فلاں بیوی ایسی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، یا فلاں ساس اچھی نہیں ہے، فلاں بہو اچھی نہیں ہے، یا فلاں بھائی اچھا نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جب تک ہمارے پاس دونوں سائڈز کے دلائل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آیت ہے، ابھی یہ ساری آیات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور استغفر، غفرہ ہوتا ہے ڈھانک دینا، گناہوں کو ڈھانک دینا، اور سین اور تا ہے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ سین اور تا جب آتا ہے فعل کے شروع میں تو ہاں طلب کرنا، تو آپ طلب کریں، استغفار کریں، بخشش مانگے اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے غفور الرحیم، غفور بخشنے والا، رحیمن، ہاں رحیمن رحمہ سے ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اب اللہ تعالیٰ، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ سے غلطی ہونے والی تھی، تو آپ جو ہے اللہ سے بخشش مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں ہی فوراً بتا بھی دیا کہ اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو فوراً سے معافی بھی ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، انہوں نے معافی مانگی،
اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں ہی بتا دیا کہ میں نے معاف کر دیا ان کو فوراً، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو پاک صاف رکھتا ہے گناہوں سے، اور ان کی معصومیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور ویسے تو عام جنرل حکم بھی ہے اس کا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہم سمجھ سکتے، انسانوں کو جو بھی ہم اس طرح کے معاملات میں آتے ہیں، جیسے میں نے بتایا بھی آپ لوگوں کو کہ ہم خود بھی چاہے ہم جج نہ ہو لیکن ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنا، یہ ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ بغیر دلائل کے ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ پھر ولا، اور نہ، تجادل، تو ولا تجادل، جدال اردو میں ہم کہتے ہیں، جدال کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، بحث کرنا، تو ولا، تو نہ، تجادل، تو جھگڑا کر، عن الذین، ان سے، الذین ان لوگوں سے، یعنی کہ ان کی طرف سے، جیم دال لام، یختانون، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم نفس کی جمع ہے انفس، اور ہم اپنے نفسوں پر۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جھگڑا مت کرو، تم اس کا ساتھ مت دو، اس کی طرف طرفداری مت کرو جو کہ خود اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دوسروں سے خیانت کر رہا ہے، اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جب انسان جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ اپنا جرم چھپا رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کے لیے نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، کہ دیکھو میں اچھا ہوں وہ برا ہے، یا دنیا کا فائدہ لینے کے لیے کہ یہ فائدہ مجھے مل جائے دوسروں کو نہ ملے، تو لیکن یہ اصل میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ایسا کرنے والوں کی سزا بہت بڑی ہے، تو پھر جب انسان چھوٹے سے فائدے کے لیے، آخرت کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، تو وہ پھر اپنے ہی نفس کے خلاف خیانت کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کا ساتھ مت دو، ان کی طرفداری مت کرو، ورنہ تم بھی اس جرم میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، من جو کانا ہے، خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والا، یہ مبالغے والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، خوان جس کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، وہ ہر چیز میں امانت دار نہیں ہے، ہر حق کی بات میں، معاملات میں یہ جھوٹ، حق کو چھپا کے جھوٹ کو پیش کرتا ہے، اور اسیمن، اور گناہ، اسم ایسا گناہ ہوتا ہے جو کہ خاص طور سے جانتے بوجھتے کیا جائے، تو یعنی کہ جو خیانت کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ خیانت کرتا ہے کچھ فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا انسانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے؟ کیا کوئی انسان یہ ہے ایسا کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، میں خود کفیل ہوں؟ ہم خود کفیل تو نہیں ہے نا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں یہاں پر، واضح طور پر ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو پھر ہمیں ایسے عمل سے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سی باتیں آج ہم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہے بہت جلدی لوگوں کے بارے میں ججمنٹ پیش کر دیتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں سے ذرا سا سلام دعا بھی کی اور ہم نے رائے قائم کر لی کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے،
ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی ذرا سا بھی ہمارے دل میں کھٹکا نہیں آتا، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے بھی بولتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ مگر ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ جس کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر ہمیں دیکھیے بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے واقعی میں، یعنی کہ مشاہدات سے اور صحیح علم سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، اب کوئی اور اس سے معاملہ کرنے جا رہا ہے، مثال کے طور پر رشتہ کسی نے ڈالا ہے، اب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کا رشتہ آیا ہے، اب یہ کیسا آدمی ہے، ایسے موقع پہ ہمیں چھپانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے موقع پہ اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ اس آدمی کی برائی سے دوسرے کی زندگی پر اثر آنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے، اگر ہمیں یقین ہے، یقینی علم ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو پھر ہمیں ایسے موقع پہ بتا دینا چاہیے، یہ برائی نہیں ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنا بلا وجہ، کوئی پرپس بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ میں اس کی بات بھی کرنا، یہ اس سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پھر ہم اپنے نفس کے خلاف جرم کر رہے ہیں یہ ایسا کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یستخفونا کوشش کرتے ہیں، خفی، یہ خفی سے ہے، یہ خافایا، خفی کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، تو وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں بات کو، یعنی کہ اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سین اور تا طلب ہے، یعنی کہ یہ کامیاب نہیں ہو رہے، مگر وہ کوشش کرتے ہیں چھپانے کی۔ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ اللہ تو جانتا ہے، تو یہ کوشش کرتے ہیں من الناس سے، لوگوں سے، ولا یستخفون، مگر وہ نہیں چھپا سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہوا، اور وہ معہم، ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اذ یبیتون، اذ جب، یبیتون، با یا تا، باتا یا بی تو کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا، ٹھیک ہے؟ تو رات گزارنا عام طور پر دیکھیں سرگوشی کے کام، گناہ کے کام، کوئی انسان سازشیں کر رہا ہوتا ہے، وہ عام طور پر چھپ کر رات کے وقت کی جاتی ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف رات کو ہی ہو۔ انسان جب چھپ کے کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کو ایسے پیش کرنا ہے، جیسے جھوٹے گواہ تیار کر رہا ہے چھپ کر، آپس میں صلاح مشورہ کر کے، تو یہ کیا ہے؟ جب یبیتونا، چھپ کر کرنا، یہ جو چھپ چھپ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اس وقت ساتھ ہوتا ہے ان کے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو، مالا، جو نہیں، یرضا، پسند کرتا، من القول، قول میں سے، یعنی کہ وہ چھپ کر ان باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں جن باتوں کو اللہ نہیں پسند کرتا، تو اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ لوگوں سے اپنے اچھائی، لوگوں کے سامنے اچھے بنتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، غلط شہادتیں دیتے ہیں، لیکن اللہ سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا، اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس وقت وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ کر رہے ہوتے ہیں بری باتوں کا، جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو پھر، اور اللہ کا علم تو ہر جگہ ہے، تو وہ کہاں جا کر چھپیں گے؟ مطلب یہ کہ ایسے کاموں سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ وَكَانَ، اور ہے اللہ بما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ سے ہے، احاطہ کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا، تو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کے جو بھی اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے لیے ان کے اعمال ناموں میں لکھے جا رہا ہے یہ سب کچھ، اور ان کی سزا ان کو ملے گی۔ یہ محیط سے یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے یہ اس وقت جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ انسان دیکھیں، ہم سب میں یہ خرابی ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے تو اچھا بنتے ہیں، انسان جو ہے، ایک مسلمان کا اندر اور باہر دونوں صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر اگر برائیاں چھپی ہوئی ہیں، غلط کام ہم اکیلا پن میں کر رہے ہیں،
اور غلط باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے بے باک ہو کر، اور لوگوں کے سامنے ہمارا ایک اچھا فرنٹ ہے، تو ہم اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو، اس لیے کہ اس مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انتم، ہاں جو ہے تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، خبردار خبردار رہو، اور تنبیہ ہے کہ کان کھول کر سن لو، جیسے ہم کہتے ہیں نا تم کان کھول کے سن لو، اس طرح سے ہاں انتم تم، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، ہاں اولائی جمع ہے، تم وہ لوگ ہو، جادل تم جھگڑا کرتے ہو، جدال سے ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے جو اس چور کے طرفداری کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ابھی بھی تم جو ہے اپنی رشتہ داری میں، اپنی محبتوں میں، اپنی دوستوں میں تم جگڑنے کے لیے آئے ہو، جادل تم انہم اس چور کی طرف سے، غلط کام کرنے والوں کی طرف سے، فی الحیات دنیا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں تو تم جلدی سے آ جاتے ہو، اپنی محبتوں میں پھنس کر تم غلط آدمی کی شفاعت کے لیے آ جاتے ہو، اور ظاہری بات ہے کہ وہ آپ اس ماحول کو دیکھیں کہ وہ قبائلی ماحول تھا، لوگوں کے جو آپس کی دوستیاں، تعلق، رشتہ داریاں ہی ایسی تھی جو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اسی کے ذریعے انسان کی قوت ہوتی تھی، اسی کے ذریعے انسان کا تحفظ ہوتا تھا۔ تو پھر جب اسلام، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، اب ان میں آپس میں ایسے کرائمز ہوتے، کچھ ہوتے، تو ایک ہم جو پرانی دوستی، محبت، ہمدردی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ ان کی غلط لوگوں کی سازش میں آ جاتے تھے ان کے بچاؤ کے لیے، تو اور جن کا ایمان کمزور تھا وہ، اب دیکھیں ایک شخص نے چوری کی تھی، لیکن اس کے سارے کزنس اور بھائی اور اس کے قبیلے کے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو ہو دنیا کی زندگی میں جگڑنے کے لیے آ جاتے ہو اس طرح سے غلط لوگوں کے لیے، تو فمن، تو کون، یجادلو جھگڑا کرے گا، اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، یعنی قیامت کے دن، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، من یا کون، یکونو ہوگا، علیہم وکیلا، وکیل کے کئی معنی ہوتے ہیں، وکیل کے 3 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، ایک تو ذمہ دار، ٹھیک ہے، ذمہ دار، دوسرا ہے نگران، نگرانی کرنے والا، اور تیسرا ہے ضامن، کسی کی ضمانت دینے والا، ٹھیک ہے، ضمانت دینے والا کیا ہوتا ہے کہ میرے بھروسے پہ اس آدمی کو چھوڑ دو، میں اس کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ آخرت کے دن تم کھڑے ہو کے تمہارے اس غلط کام کرنے والے کے لیے تم کھڑے ہوں گے کہ اچھا میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو کیا تم یہ ذمہ داری جو دنیا میں تم دے رہے ہو، اس کی طرف سے جگڑ رہے ہو، تو کیا آخرت میں تم کر سکو گے اللہ کے سامنے؟ ظاہری بات ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا میں بھی تم اس طرح سے وکیل بن کر نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور وہ من جو یعمل عمل کرے گا، سو کہتے ہیں برائی، تو ایسی برائی جو انسان جانتے بوجھتے کرتا ہے، سوئن او یظلم نفسہ، یا ظلم کر بیٹھتا ہے اپنے نفس پر، ہمیشہ قرآن میں گناہ کو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا کہا گیا ہے، شرک کرتا ہے کوئی تو وہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اور یہ آپ اس کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ کیوں انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس کی سزا اپنے لیے مقرر کروا رہا ہے، اور یہ آخرت کی سزا دنیا کے ہر فائدے سے بڑی سزا ہے، اور آخرت کا ایک لمحے کا بھی کی سزا انسان کے لیے انبیئربل ہوگی، تو پھر تم جو ہو، یعنی کہ انسان پھر غلط کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب کافروں کو جیسے جہنمیوں کو لے کر جایا جا رہا ہوگا
تو ابھی جہنم بہت دور ہوگی اور ایک ہلکا سا جھونکا محسوس ہوگا جہنم کا ان کو، اور وہ بے اختیار جیسے ایک پاگل نہیں چیخ اٹھتا، بالکل انسان جیسے بے بس ہو کر ایک دم بے قابو ہو کر چیخ اٹھتا ہے، اس طرح سے وہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، اللہ ہمیں معاف کر دے اب۔ یعنی کہ صرف ایک ابھی جھونکا آیا ہوگا ان کو، ابھی ان کو جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ابھی بہت دور ہوں گے، ایک جھونکا آئے گا تو یہ پکار اٹھیں گے بےتاب ہو کر کہ اللہ ہم نے تو ظلم کر دیا اپنی جان پر، ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں تو دوسرا موقع دے دے، ہمیں بچا لے، ہمیں دنیا میں دوسری بار ڈال دے تاکہ ہم اچھے بن جائے، اپنے گناہوں کا ازالہ کر دے۔ تو یعنی کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایک لمحے کا بھی نہ سوچے کہ میں ٹھیک ہے میں دنیا میں آج جو کر لوں تھوڑا سا گناہ تھوڑا سا اگر مجھے سزا مل جائے گی تو کیا، آخر میں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اور یہ طریقہ یہود کی سوچ تھی، یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آج بہت سے مسلمان بھی اسی گمان میں کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں تو اگر ہمیں سزا تھوڑی سی ملی بھی تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جہنم کا ایک جھونکا بھی انسان کے لیے انبیئربل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے، ہم سب کو بچائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امید دلائی، دیکھیے یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جب کبھی ڈانٹ آتی ہے، جب کہ سزا کی وارننگ آتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ امید بھی بندھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر امید بندھا رہے ہیں کہ اگر جس نے گناہ کر دیا، برا کام کر دیا اور اپنی نفس پر ظلم کر دیا، ثم پھر یستغفر اس نے بخشش طلب کر لی، ندامت آئی اس نے اللہ کی طرف پلٹ آیا، وہ معافی مانگ لی، تو پھر کیا ہوا؟ اجد پائے گا اللہ کو غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے کہ جب کبھی ڈانٹتے ہیں تو فوراً امید بھی دلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جب کبھی انسان کو پھر یہ نہ ہو جائے کہ او ہو میں تو کیا کروں، میں نے تو اب بہت گناہ کیا، اب وہ نا امید نہ ہونے لگے تو فوراً امید دلا دی جاتی ہے کہ نہیں نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم کو صرف معافی مانگنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ معافی میں اخلاص ہونا چاہیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی خواہش اور گناہ سے ندامت اور گناہ سے بیزاری ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاؤون، ہر آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لے۔ تو یہ حدیث ہے، ماشاءاللہ حدیث کا بھی سیم ہی وہ ہے کہ انسان کے ہونے کے ناطے ہم گناہوں سے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو بالکل گناہوں سے پاک ہوں، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے غلطی ہوگی، مگر جو ہی احساس ہو پھر ہم اس پر اڑ کر نہ رہے بلکہ فوراً اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ سے معافی بھی مانگے اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نماز جو ہے ہمارے لیے، یہی نماز ہمیں جو دی گئی ہے اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ انسان دن میں 5 وقت اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کے دل میں گناہوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان 5 دفعہ جیسے پاک صاف ہو جاتا ہے تو ایک بوجھ اتر جاتا ہے اس کا۔ اگر ہم صحیح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ نماز ہمارے لیے، اور صحیح توجہ سے وضو کرے تو وضو کرتے ہی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک وضو سے دوسرے وضو کی تک جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے اس سے ہی پاک ہو جاتے ہیں انسان۔ تو جب بار بار انسان پاک ہوتا رہے گا تو پھر اس کے جسم پر، دیکھیں ایک انسان ریگولر شاور لیتا ہے تو پھر اس کے جسم پر گندگی نہیں رہتی، اسی طرح ہماری روح پر بھی گندگی کا بوجھ نہیں رہتا اگر ہم نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی غلطی ہو فوراً اپنے آپ کو سوچے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ کان اللہ علیما ومن یکسب، اور جس نے کمائی کی، کسب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی محنت کی پھر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملا، تو گویا یکسب جس نے کمائی کی، اسمن گناہ کمایا، یعنی جس نے کچھ پلاننگ کی، کچھ کام کیا مگر وہ گناہ کا کام تھا، اب اس کے ذمہ ایک گناہ آ گیا، اس کے سر پر ایک گناہ کا بوجھ آ گیا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یکسبہ
کسب وہ کماتا ہے اس کو، یعنی جس نے گناہ کمایا تو اس نے اس گناہ کو کمایا اعلی نفسہ ہی، اپنی جان پر، یعنی اس نے اپنے خلاف یہ اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی، اپنے لیے ہی اس گناہ کا بوجھ اس نے کما لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیمن، بہت زیادہ علم والا، اور حکیمن، حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ہم کس نیت سے کرتے ہیں، اور ہم گناہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نزدیک ہم کوئی غلط انسان اپنی غلط ایکسکیوزز دنیا میں دے کر بچ سکتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک نہیں بچ سکتا کہ اللہ میرے پاس یہ مسئلہ تھا اس لیے میں نے کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس وجہ سے گناہ کرنا پڑا، یہ سارے کام، یہ باتیں نہیں چلے گی۔ انسان کو فوراً سے جو بھی گناہ کمایا اس کا احساس کرے اور اس کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اب بجائے دیکھیے ایک تو طریقہ یہ ہے انسان گناہ کرے، اس کا اعتراف کرے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس کے خلاف اگر جو لوگ، اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے اس کا اپوزٹ رویہ، ومن، اور جو یکسب، کمائے گا، خطیئتن، خطا، گناہ، غلط کام، او اسمن، یا گناہ، یعنی یا تو وہ خطا بغیر پلاننگ کے ہو گئی، غلط کام ہو گیا، مقصد غلط کرنے کا نہیں تھا مگر غلط کام ہو گیا، یا اس نے اسمن، جان بوجھ کر پلاننگ سے گناہ کمایا، دونوں صورتوں میں پھر اب کیا ہوا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو اس نے کیا کیا، ثم، پھر، یرمی، رمی سے ہوتا ہے، رما ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم رمی کرتے ہیں، رمی میں کیا ہوتا ہے، رمی میں پتھر پھینکے جاتے ہیں نا، شیطان کی طرف پتھر پھینکے، یعنی کہ پھینکنا، ٹھیک ہے، پھینکنا، جو جس نے خود گناہ کیا یا غلطی بھی ہو گئی، چلو گناہ کی مقصد نہیں تھا مگر غلط کام ہو گیا، مگر بجائے اس کے اعتراف کر کے، بجائے اس کو اللہ کی طرف پلٹے معافی مانگے، اس نے کیا کیا، اس گناہ کا الزام پھینکا، یرمی، کسی پر الزام لگایا، بیہی، ساتھ اس کے، برین، بے گناہ کو، ہم کہتے ہیں نا میں اس چیز سے بری ہوں، تو بری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سے فری ہوں، میں یہ گناہ بے گناہ ہوں، اس سے تو میں بری، بے گناہ پر جس نے یہ کام نہیں کیا اس پر الزام لگا دیا، فقد، تو تحقیق، احتمل، حمل سے ہے، اس نے اٹھایا، بہتانن، بہتان، و اسمن، اور گناہ، مبینن، بہت زیادہ واضح کھلا، اس نے اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا، اس نے اس گناہ کا، کسی گناہ، کھلے گناہ کا، کھلے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اب دیکھیں چونکہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس آدمی کو نے جس نے چوری کی تھی اس کو ڈر لگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے معافی مانگ لیتا تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، تھوڑی بدنامی ہوتی، تھوڑا اس کو سزا ملتی، لیکن وہ بچ جاتا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ آخرت کے گناہ سے۔ لیکن اس نے اس گناہ پر ایک اور گناہ کیا کیا کہ اپنا گناہ کا الزام بے گناہ یہودی پر ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا کرنے سے اس نے کیا کیا، اپنے اوپر ایک اور بہت بڑا بوجھ اس نے ڈال دیا گناہ کا، ایک گناہ تو تھا ہی، اب اس نے اپنے اوپر ایک بڑا گناہ اور ڈال دیا، تو ایسا کرنے سے بہتر کیا تھا اس کے حق میں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گناہ کو تسلیم کر لیتا، کیونکہ یہ آدمی جو تھا یہ بظاہر مسلمان تھا، لیکن جب یہ سب کچھ ہوا، اس کا یہ آیت نازل ہو گئی، اب اس کا جرم ثابت ہو گیا، وہ بھاگ گیا مدینہ سے اور اسلام سے مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر مر گیا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اس نے اپنے اوپر کر لیا گناہ، اس نے جو جرم کیا تھا، چوری کی تھی، اس کی سزا تو صرف ہاتھ کٹنا تھا، ٹھیک ہے، وہ کم سزا تھی، لیکن مرتد کی شکل میں اس کو موت آئی، یہ بہت ہی خطرناک موت تھی اس کی، اور آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب میں جانے کا اس نے سامان کر لیا، صرف کس لیے، ایک ذرا کے لیے، ایک جو جنگی لباس چرانے کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے اس نے اتنا بڑا اپنے اوپر گناہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے
جس نے یہ سمجھا کہ میں کسی پر بہتان ڈال کے خود کو بچا لوں گا تو یہ اس نے بہت زیادہ اور بھی بڑا گناہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیہ کا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہوتی، لہمت، البتہ ہم کہتے ہیں ہم ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، تو البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوکا، کہ آپ کو گمراہ کر دے۔ یہ کون سا گروہ تھا جس نے آپ کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کی؟ وہ انصار تھے جو کہ بظاہر مسلمان تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے چوری کی تھی، تو چوری کر کے انہوں نے الزام لگایا تھا اس یہودی پر، تو یہودی پر الزام لگا کے پھر اس کے پورے اس اپنے دوستوں کو لے کر آ گیا، اپنے رشتہ داروں کو لے کر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے سب نے مل کر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہودی نے چوری کی ہے، گویا آپ سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کی، تو آپ کو بھی ایک طرح سے آپ سے بھی غلطی ہو جاتی، تو یہ ایک زیادتی ہو جاتی کہ ایک غلط فیصلہ، غلط ایک بے گناہ کو سزا مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے تو، ایک گروہ نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ سے غلط کام کروا لے، آپ سے ایک گناہ کا کام کروا لے، آپ سے ایک ظلم کروا لے، اس یہودی کو سزا دلوا کر، بے گناہ یہودی کو سزا دلوا کے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت آیت نازل فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت اسی طرح فرماتا ہے۔ شروع میں نے یہ بات آپ کو واضح فرمائی تھی، واضح کر دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء پر سے غلط کام نہیں ہونے دیتا، انسان ہونے ناطے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح فوراً کر دی جاتی ہے، تاکہ کوئی کسی نبی سے کوئی ایسا ظلم، ایسی غلط بات نہ ہو جائے جس کے نتائج بعد میں اچھے نہ ہو، امت کو غلط فہمی ہو جائے یا ایک غلط قانون جاری ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا يُضِلُّونَ، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا، مگر، انفسہم، جن لوگوں نے کوشش کی آپ کو غلط باتوں سے، آپ سے غلط فیصلہ کروانے کی، وہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہکا سکے، وہ تو صرف اپنے ہی نفسوں کو، انہوں نے اپنے نفسوں کو ہی بہکایا، اپنے آپ کو ہی گمراہ کیا۔ وما یضرونکم، اور نہ آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کی حفاظت ہے آپ کے لیے۔ ما یضرونکم من شیء، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور چونکہ یہ ایک بات ہو گئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے اچھا نہیں لگا، دل کو ایک بوجھ سا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں غلط فیصلہ آلموسٹ کرنے والا تھا، تو یا فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دے دی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو انہوں نے کوشش کی مگر آپ کو کوئی اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور احسان جتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے آپ پر، وَأَنزَلَ، اللہ نے نازل کی، اللہ، اللہ نے، علیہ کا، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، ما لم، جو نہیں، تکن، آپ تھے، تعلم، آپ نہیں جانتے تھے یہ قرآن کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے حکمت کی باتیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ اپنے فضل سے سکھایا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنا، یہ سارے اللہ کے فضل اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا سورہ شورى 52 میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، ایک فرشتے کو بھیجا قرآن لے کر کہ اپنے حکم سے
تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے رسالت کا پروف بھی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کتاب کا کوئی علم نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ علم بھیجا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القصص میں 86 میں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تجھے تو یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی. تو گویا اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے اللہ کی کتاب دی جائے گی. یہ تو اللہ نے آپ کو چن لیا اپنی رحمت سے کہ اللہ نے آپ کو کتاب بخشی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت بخشی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک طرح سے اپنا پیار، اللہ تعالیٰ اپنا پیار جتا رہا ہے اپنے نبی پر کہ نبی آپ کو تو ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں نے جو کچھ کیا، لیکن آپ پر تو اللہ کے بڑے فضل اور احسان ہیں، اللہ کے بڑے کرم ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ کتاب بھی دی، آپ کو نبی بنایا، ورنہ آپ کو کوئی امید تھوڑی تھی کہ آپ کو یہ سب کچھ دیا جائے گا. تو سبحان اللہ، یہ ایسی آیتیں مجھے بڑا دل کو اثر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار جن میں جھلک رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں کچھ غلطی ہوتی ہے وہاں پر اللہ اصلاح بھی فرما دیتا ہے فوراً، لیکن پھر تسلی بھی فرماتا ہے، امید بھی، اللہ تعالیٰ امید بھی دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے تو خاص بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے کہ جہاں غلطی کا احساس، غلطی ہو جاتی ہے، فوراً سے اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے محروم مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ہم سے غلطی تو ہوتی رہے گی، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ کے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سے محبت کریں گے اور اللہ کوشش، اپنی پوری کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کر دیں گے اور بچاتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، آپ پر تو میرا اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے اور عظیم مرتبہ بخشا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمت نصیب و آمین.